بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے عمل کے بارے میں گفتگو کریں گے جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ہم سب اپنی زندگی میں دکھ، غم، بیماری اور پریشانیوں سے گزرتے ہیں۔ کبھی رزق کی تنگی آتی ہے، کبھی بیماری کی تکلیف، کبھی دل ٹوٹنے کی اذیت، کبھی رشتوں کا بکھرنا، کبھی دشمنوں کی سازشیں اور کبھی بے سکونی دل کو گھیر لیتی ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ آخر اس سب کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید صاف اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یعنی ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مشکل میں ڈالا ہے تاکہ وہ اللہ کو یاد کرے۔ ہم اکثر بھاگ دوڑ میں دنیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور جب مسائل گھیرتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، لیکن خوش نصیب وہ ہیں جو ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آج ہم خاص طور پر قرآن کی ایک عظیم سورت پر گفتگو کریں گے جسے ام الکتاب کہا گیا، جسے سبع المثانی کہا گیا، جس کے بغیر نماز بھی مکمل نہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں سورہ فاتحہ کی۔ یہ سورہ ہر مسلمان دن میں کئی بار پڑھتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے؟ کیا ہم نے دل کی گہرائی سے سوچا ہے کہ یہ سورہ ہماری زندگی کو کیسے بدل سکتی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، اگر کوئی چاہے کہ پورا قرآن ایک سورہ میں دیکھے تو وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے۔ یہ سورت دعا بھی ہے، ذکر بھی ہے، شفا بھی ہے اور اللہ کے قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بھی۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ ایک قبیلے میں زہریلے جانور نے کسی کو کاٹ لیا۔ صحابہ کرام وہاں سے گزر رہے تھے، لوگوں نے ان سے دعا کی درخواست کی۔ ایک صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ شخص فوراً شفا یاب ہو گیا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سوچئے، ایک سورہ فاتحہ کا اثر ایسا کہ زہر بھی ختم ہو جائے تو دل و روح کے دکھ کیوں ختم نہیں ہو سکتے؟ رزق کی تنگی کیوں دور نہیں ہو سکتی؟ گھر کی پریشانیاں کیوں نہیں مٹ سکتی؟ پیارے دوستو، آج کے زمانے میں ہم نے قرآن کو بس رسومات تک میں محدود کر دیا ہے۔ شادی پر برکت کے لیے، مرنے پر ایصال ثواب کے لیے، الماری میں لپیٹ کر رکھنے کے لیے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن ہم سے بات کرتا ہے، یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ ایک سچا واقعہ آپ کو سناؤں گی۔ ایک خاتون کئی سال تک اولاد کے لیے دعا کرتی رہی۔ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا۔ اس نے ایک بزرگ سے کہا دعا کریں۔ بزرگ نے کہا بیٹی، روزانہ سورہ فاتحہ کو 101 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے مانگو۔ اس نے یقین کے ساتھ یہ عمل کیا۔ چند ہی مہینوں بعد اللہ نے اسے اولاد عطا کر دی۔ ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ ایک تاجر بار بار نقصان میں جا رہا تھا، قرض کے بوجھ سے دبا ہوا تھا۔ اس نے سورہ فاتحہ کو اپنا معمول بنایا اور ہر نماز کے بعد 41 بار پڑھتا، دعا کرتا۔ چند ماہ میں کاروبار سنبھل گیا، قرض اتر گیا اور برکت آ گئی۔ تو میرے عزیزو، یہ سب اتفاق نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن شفا ہے۔ اب ذرا اپنے دل کو دیکھیں، کیا آپ کے گھر میں سکون ہے؟ کیا آپ کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا آپ کا دل کو اطمینان ہے؟ اگر نہیں تو یقین کریں اس کا حل قرآن میں ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، پھر اللہ سے سیدھے راستے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ دراصل ہماری پوری زندگی کی کنجی ہے۔ اگر ہم نے یہ سمجھ لیا تو ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، اب میں بتانا چاہتی ہوں، آپ اپنے دل کے دروازے کھولیں، اپنی پریشانی کو یاد کریں، اپنی بیماری کو یاد کریں، اپنے قرض کو یاد کریں، اپنی اولاد کے مسئلے کو یاد کریں اور پھر سوچیں کہ آج جو وظیفہ میں آپ کو دوں گی، اگر آپ نے یقین کے ساتھ کر لیا تو انشاءاللہ یہ سب مسائل ختم ہو جائیں گے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں
کہ آپ کچھ نصیحتیں سنیں کہ انسان اکثر جلد بازی کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور چاہتا ہے فوراً قبول ہو جائے، لیکن یاد رکھیں دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو فوراً قبول ہو جاتی ہے یا مصیبت ٹل جاتی ہے یا آخرت کے لیے ذخیرہ بن جاتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ دعا کے بدلے میں اللہ نے اس کے لیے کیا رکھا ہے تو وہ کبھی مایوس نہ ہو۔ اسی لیے جب آپ سورہ فاتحہ کا وظیفہ کریں تو یقین رکھیں کہ یہ سوچ کر کریں کہ اللہ سن رہا ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اب آخر میں جیسا میں نے وعدہ کیا، میں ایک وظیفہ اور دعا آپ کو بتاؤں گی، تو وظیفہ اور وہ دعا کون سی ہے غور سے سن لیں۔ اگر آپ اس کو کر لیں آپ کی زندگی آج بدلنے والی ہے۔ یہ وظیفہ رات کو سونے سے پہلے کرنا ہے۔ سب سے پہلے مکمل وضو کریں، ایک صاف جگہ پر بیٹھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے چاروں طرف دم کریں تاکہ ماحول مکمل طور پر پاکیزہ ہو جائے۔ پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، اس کے بعد 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں۔ ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ جب سورہ فاتحہ مکمل ہو جائے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعا کریں: اللہم انت الشافی انت الکافی انت المعافی انت الرزاق انت الوہاب اغنینی بحلالک عن حرامک وبفضلک عمن سواک۔ یعنی اے اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو ہی کفایت کرنے والا ہے، تو ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے، تو ہی رزق دینے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال سے کفایت دے اور اپنے فضل سے بے نیاز کر دے۔ پھر یہ دعا لمبے وقت تک کرتے رہیں: اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، اللہم اجعل لی من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیتا۔ اور آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں اور اپنے گھر میں بھی چھڑک دیں۔ یہ عمل اگر آپ 21 دن تک جاری رکھیں انشاءاللہ آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھیں گے، بیماریاں دور ہوں گی، رزق میں برکت ہوگی، دشمن ختم ہوں گے، گھر میں سکون آ جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو اے میرے عزیزو، یہ تھا آج کا عمل۔ اللہ ہمیں قرآن سے جوڑے، ہماری دعاؤں کو قبول کرے، ہماری پریشانیوں کو دور کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیاب کرے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ آمین یا رب العالمین۔